مسجد آیا صوفیہ، جو اس وقت دنیا بھر میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ کبھی یہ عمارت چرچ کی صورت میں نظر آئی تو کبھی مسجد کی شکل میں، کبھی اس کو میوزیم بنایا گیا تو کبھی اس کے لیے بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آیا صوفیہ کی تاریخ کیا رہی ہے۔ آج سے تقریباً 1483 سال پہلے 537 عیسوی میں رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے زمانے میں آیا صوفیہ کی تعمیر ہوئی۔ اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ تھا اور یہ چرچ اس دور میں فن تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، جس کے نام پر اس شہر کا نام قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی، یہاں تک کہ عیسائیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ چرچ کبھی بھی ان کے قبضے سے نہیں نکل سکے گا۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹینین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور 5 سال تک اس میں تعمیری کام چلتا رہا۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور 10 لاکھ پاؤنڈ اس پر خرچ ہوئے۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے مختلف سنگ مرمر استعمال کیے اور یہ عمارت بڑی خوبصورت بن کر ظاہر ہوئی۔ جسٹینین اول جب پہلی مرتبہ اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے سلیمان علیہ السلام کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا اور عیسائیوں کی عظیم الشان اور مضبوط 1000 سالہ حکومت خاک میں مل گئی۔ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ چرچ کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھیں۔ کلیسا کے دروازوں کے درمیان اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملأ اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افترا پرداز الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہوگا اور اس آسمانی تلوار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر چرچ کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ چرچ میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب عیسائیوں کے جان و مال، عزت و آبرو اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ اسی دن پہلی مرتبہ آیا صوفیہ میں ظہر کی نماز ادا کی گئی اور اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک بڑی رقم اپنے پاس سے ادا کر کے چرچ کو خریدا اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصویروں کو مٹا دیا گیا اور محراب کو قبلہ رخ کر دیا گیا۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک اس میں 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔ خرید و فروخت کے دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ مسجد آیا صوفیہ کی چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ یہ مسجد بڑی وسیع و عریض اور خوبصورت مسجد ہے۔ چاروں کونوں پر
اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نہایت خوشخط انداز میں لکھ کر لگایا گیا ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ بنی رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا حاکم بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے میوزیم بنا دیا، اور پھر 10 جولائی 2020 میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اس کو دوبارہ مسجد کی حیثیت میں تبدیل کر دیا۔ اردوغان کے اس فیصلے پر پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ عالم عیسائیت میں صلیبیوں کے اندر غم و غصے کا اظہار پایا جا رہا ہے۔ کرسچن اور یہود و ہنود اردوغان کے اس فیصلے کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن رجب طیب اردوغان کا یہ فیصلہ عین انصاف پر مبنی ہے کہ آیا صوفیہ کی جس عمارت کو سلطان محمد فاتح نے باضابطہ طور پر خرید کر مسجد بنا دیا تھا، اور جو مسجد سینکڑوں سال تک اہل ایمان کے سجدوں سے آباد رہی، اس مسجد کو ظلماً چرچ بنا دیا گیا تھا، آج اس مسجد کو دوبارہ اس کی پہلی حیثیت دے دی گئی اور اس کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ گزشتہ جمعے کو جامع آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کی گئی، جس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، اراکین حکومت اور عام مسلمانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔